یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خاردر والنٹیئر کور کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ علمی گفتگو کریں، اور مکھی کامڑیا صاحبان کا جنہوں نے اس پروگرام کو اور ایکسپانڈ کر دیا اور ساری جماعت کے لیے شرکت کا موقع فرمایا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، پچھلے تقریباً 2 سال ہم نے بہت ہی ایکسائٹنگ سال گزارا، ایونٹ فل موقع تھا ہمارے لیے، ہم نے بہت سے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیے، اور ان 2 سالوں کے دوران سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے فرامین مبارک جو ہماری زندگی اور ہمارے طریقے کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ہیں، انہیں سننے اور ان پہ ریفلیکٹ کرنے کا ہمیں موقع ملا۔ اس کا جو فائنل پروگرام تھا گولڈن جوبلی کا، 13 دسمبر پچھلے سال مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے جو دنیا بھر کی ہماری تمام جو لیڈرشپ ہے ان کو ملاقات کر کے مولانا حضرت امام نے جو فرمان مبارک فرمایا، آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ان پہ کانسنٹریٹ کریں، اور ماشاءاللہ آپ جماعت کی شرکت سے بھی اس بات کی ضمانت ملتی ہے، گواہی ملتی ہے کہ آپ سب اس پر بات کرنے، غور کرنے، ریفلیکٹ کرنے، اور آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے کتنے زیادہ شوق اور ذوق اور جذبہ رکھتے ہیں۔ مولانا حضرت امام کا جو یہ لاسٹ گولڈن جوبلی کنکلوژن کا جو فرمان ہے، وہ آئندہ 15 سے 20 سال تک جماعت کی جو پوزیشننگ ہے، ہماری جماعت کہاں ہوگی اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کے طریقے سے، اور اپنے طریقے کی پریکٹس کے طریقے سے، اور اپنے ویلیوز کو سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے کے، اس کی ایک طرح سے ایک روڈ میپ مولا نے ہمیں دی ہے۔ اور یہ پورا فرمان جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکشن پیکڈ فرمان ہے، اس میں صرف تصورات نہیں ہے، اس میں ایکشن ہے، اس میں کام ہے، اور آنے والے سالوں میں کام ہوگا، اور اس کام میں، اس تبدیلی کے عمل میں، اس پروگریس کے عمل میں ہماری جماعت جو ہے وہ بھرپور طور پر اس میں شرکت کرے گی۔ جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان فرامین کی روشنی میں، وہ مکمل ہونے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی اس پہ اپنے کوئی کمنٹس کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنا کوئی وزڈم، اپنا کوئی ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سوال آپ کی ذہن میں ہے، تو آپ بے شک اس کو ضرور پوچھ سکتے ہیں، مگر اتنا خیال رکھیے گا کہ آج جو بھی ہم کوسچن آنسر ڈسکشن بھی کریں گے وہ اسی فرمان سے متعلق ہو، کیونکہ اگر ہم تمام سوالات پوچھنے جائیں گے تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا اسی پریزنٹیشن اور انہی فرامین کی روشنی میں ہم بات کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ، جس کی بنیاد ہی امام زمان کا وجود ہے، اور امام زمان کے فرامین، امام کی گائیڈنس کے مطابق ہی ہمارا طریقہ چلتا ہے، اور تھرو آؤٹ ہسٹری ہم اپنی تاریخ کے نشیب و فراز سے گزرتے رہے ہیں، اور ہر دور میں امام نے جماعت کو منور کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ حالات سے نکالنے کے لیے، اور جن حالات میں ہم داخل ہوتے ہیں ان میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنے میں امام نے ہمیشہ ہمیں پیش رکھا ہے، اور جس کی علامات جو ہے وہ ہمیں اس فرمان کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے
امام زمان نے ہماری جماعت کی جو شاندار لیڈرشپ ہے، امام زمان نے اس کے لیے اپنی قدردانی کا اظہار فرمایا کہ مولانا نے فرمایا ہم کتنے خوش ہیں اور کتنے فخر محسوس کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ پر، کہ اگر ہمارے پاس اس کوالٹی کی لیڈرشپ نہ ہوتی، لیڈرشپ کا یہ معیار ہمارے پاس نہیں ہوتا، چونکہ مولانا نے فرمایا کہ گزشتہ 50 سال میں بہت کام ہوا ہے، جماعت کافی آگے بڑھی ہے، اگر ہمارے پاس لیڈرشپ کی یہ کوالٹی موجود نہ ہوتی تو مولانا نے فرمایا ہم یہ کامیابی جو 50 سال میں ہم حاصل کر سکے ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا ہم بہت زیادہ شکر گزار اور بہت زیادہ قدردان ہیں ہماری ان لیڈرشپ کے، جنہوں نے زمانے کے امام کی اتنی شاندار خدمات انجام دی ہے۔ امام نے فرمایا اس گولڈن جوبلی نے ہمیں ایک یونیک اپرچونٹی، ایک منفرد موقع عطا فرمایا ہے، عطا کیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں مولا کیا کن کن ایریاز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ It has been a unique opportunity for me to see the Jamaat in various parts of the world and to understand in person, directly, the ways in which the Jamaat practices its faith in different parts of the world, the difficulties that it may be encountering. جماعت کس طرح مذہب کی پریکٹس کر رہی ہے، کن کن چیزوں میں انہیں دشواریاں ہو رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی ایک منفرد پریکٹس، اسلام کا ایک اپنا انٹرپریٹیشن ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے اپنے فیتھ کی پریکٹس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی رہی ہے، اور زمانے کے امام اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اور مولانا نے فرمایا ہمیں ذاتی طور پر ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو جماعت کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں پریکٹس میں اور ڈفرینسز ہیں، مختلف انٹرپریٹیشنز اور مختلف طریقہ کا سامنے آنا، ان کا آپس میں مرج ہونا، ان کا آپس میں انکاؤنٹر کرنا ایک دوسرے کو، وہ ڈفرینسز بھی سامنے آئی، اور مولانا نے فرمایا ان تمام علم کو، ان تمام نالج کو بہت ہی مختصر وقت میں سامنے لانے کا ہمیں ایک یونیک اپرچونٹی اس گولڈن جوبلی نے فراہم کیا ہے۔ حکومت کے ساتھ جو کانٹیکٹس ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، مولا جہاں جہاں تشریف لے گئے ہیں، حکومت نے امام کو، جماعت کو خوش آمدید کہا ہے، اور مولا نے فرمایا بہت جگہوں پہ حکومتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں ان حکومتوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور لیڈرشپ کے ذریعے سے ان حکومتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، ہماری خاطر تواضع کی ہے، اور جو تعلقات بلڈ ہوئے ہیں، مولا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں we should maintain those relations in an ongoing way to the benefit of the countries concerned and to the benefit of the Jamaat. یہ جو تعلقات قائم ہوئے ہیں ان پہ بلڈ کرنا اور ان کو ڈیولپ کرنے کو جاری رکھیں، جس کے ذریعے سے ان ممالک کا فائدہ ہو اور ان ممالک میں جو ہماری جماعتیں رہتی ہیں ان کا بھی فائدہ ہو۔ مولانا نے فرمایا 1957 سے جماعت میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، significant progress has been made, but at the same time we do have very deep differences in quality of life between various جماعت۔ ترقی کے باوجود بہت سی جماعتوں کے درمیان بہت زیادہ گہرا فرق ہے کوالٹی آف لائف کے درمیان۔ امام نے اس کو ان ایوننس بھی قرار دیا ہے ہماری جماعت میں، یعنی جہاں جماعت کہیں بہت زیادہ دولت مند ہے وہیں ہماری جماعت کہیں بہت زیادہ غریب ہے، کسی جگہ بہت ایکسیس میں فیسلٹیز موجود ہے، کسی جگہ پہ بیسک فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہے۔
جو مولا فرماتے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ کچھ ایریاز جو کہ مولا فرماتے ہیں خوش قسمتی سے 1957 میں اور اب میں فرق ہے. اس وقت تو ہمارے لیے ساری دنیا میں پرابلمز تھے، مگر شکر ہے آج کچھ ایریاز ہے جہاں ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مگر مولا بار بار یہ کنسرن شو کر رہے ہیں، کوالٹی آف لائف میں فرق پایا جاتا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں. کنسرن اوور ان ایوننیس، برابری نہیں ہے، کہیں بہت زیادہ اچھا، کہیں بہت زیادہ برا ہے. One of the first things is that we must all work together very hard indeed to address. آنے والے سالوں میں یہ ایکشن مولا جماعت کو دے رہے ہیں، یہ کام دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو یعنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے اور زندگی کے معیار میں ایک سارٹ آف ایکویٹی جو مولا آگے لاتے ہیں، کم از کم تھوڑا سا عدل و انصاف ہو، کہ ایسا نہیں کہ سارے ریسورسز ایک جگہ لگے ہوئے ہیں یا ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں. تو تھوڑی سی ایکویٹی ہو، اس میں تھوڑی عدل و انصاف، تھوڑی برابری لانے کی ہم کوشش کریں، جس کے لیے آنے والے سالوں میں بہت زیادہ مولا فرماتے ہیں ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے جو والنٹری سروس ہماری جماعت میں ہے، مولا نے فرمایا ان کا بہت اہم کردار رہے گا. اور خوش قسمتی سے ابھی ہم والنٹیئرس کے پروگرام میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ون آف دا سنگولر کنڈیشنز ٹو اچیو دیٹ گول is to have young men and young women educated and willing to serve voluntarily in the Jamaat. اس کے لیے ایک اہم ترین کام میں سے ایک یہ ہوگا کہ ہمارے جماعت کے نوجوان مرد اور نوجوان خواتین تعلیم یافتہ، ظاہر ان کے پاس وہ نالج ہو اور وہ تیار ہو، ولنگ ہو والنٹریلی جماعت کے لیے کام کرنے کے لیے. یہ ایک کنڈیشن ہے کہ جس سے ہم اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں ہماری جماعت میں. اور دوسری بات مولانا نے فرمایا ہمارے لیڈرشپ، ہم چاہیں گے کہ ہماری جماعت ان کمزور جماعتوں کی لیڈرشپ، جہاں یہ جماعتیں جن کی کوالٹی آف لائف اس قدر امپروو نہیں ہوئی ہے، ان ایوننیس ہے، ان کمزور جماعتوں کی لیڈرشپ کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آگے آئے، ہمارے جماعت کی خدمت کرے، والنٹریلی جماعت کی خدمت کرے، تاکہ ہم کیپیسٹی یعنی ہماری صلاحیت، اسٹرکچر، ڈھانچہ، انسٹیٹیوشنز، یہ چیزیں ہیں جو گارنٹی فراہم کرتے ہیں کہ آپ ایفیکٹیولی کام کر سکیں. صرف باتیں کرنے، تقریریں کرنے سے معیار بلند نہیں ہو جاتا. یہ وہ پلرز ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہو، اسٹرکچر ہو، انسٹیٹیوشن ہو، کہ جن کے ذریعے سے ہم ان گولز کو حاصل کر سکے، جیسا کہ ہم نے دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہے. اس طرح ان جو اکنامکلی اور کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے جو جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں، ان کے لیڈرشپ کو اس کام کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں درمیان میں دو کوٹیشنز فرمان کے جو ہے میں پچھلے مولا کے دو وزٹ، ایک وزٹ کا اور ایک گولڈن جوبلی کے انوگریشن کا جو مولا کا فرمان ہے، اس میں سے دو کوٹیشن میں انسرٹ کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو جماعت میں مولا دے رہے ہیں وہ کوئی ایبرپٹ بھی آسمان سے اچانک نازل نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. اور امام زمان بار بار اپنے فرمان میں جماعت کو اس سے ایجوکیٹ کرتے رہے ہیں، آگاہ کرتے رہے ہیں، جماعت کو کانفیڈنس میں لیتے رہے ہیں اور جماعت کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں مولا. ویسے آپ پوری ہماری ہسٹری دیکھیں گے تو ہماری ہسٹری اسی چیز پر مبنی ہے کہ ہم اپنے طریقے کی پریکٹس زمانے اور حالات کے مطابق، ہر دور کے انٹلیکچوئل نیڈ کے مطابق کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے پریکٹس سے سکون حاصل ہو اور ہم اپنے طریقے کی پریکٹس کو سمجھ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا سلور جوبلی کے بعد سے امام زمان بار بار جماعت میں آتھورٹی آف امام کی بات کرتے ہیں، مختلف طریقے، مختلف انٹرپریٹیشنز کے ایمرج ہونے کی بات کرتے ہیں،
اور اس میں طریقہ کا انٹرپریٹیشن میں زمانے کے امام کی جو اتھارٹی ہے، امام اس کی بات کرتے ہیں. یہ گزشتہ 50 سال سے ہم سنتے آئے ہیں، اور پچھلے امام کے فرمان میں بھی یہ باتیں ہیں، اور امام یہ عمل جماعت میں کرتے رہے ہیں. دبئی میں 2003 میں 13 دسمبر کو جو مولانا حضرت امام نے فرمان مبارک فرمایا تھا، اس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آئی ہیو اینڈ ول کنٹینیو ٹو میک چینجز ان پریکٹس ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. ہم نے طریقے کی پریکٹس میں تبدیلیاں پہلے بھی کی ہیں، اور اس میں اور بھی آگے کرتے رہیں گے دنیا کے مختلف حصوں میں، so that the Jamaats can come together around common practices. ایک مشترکہ پریکٹس میں ہماری جماعت جو ہے آ کر جمع ہو سکے، خواہ ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو. These practices، اب یہ مولا جماعت کو ایشورنس دیتے ہیں، ہمیں مولا یقین دہانی کرواتے ہیں، اگرچہ ضرورت نہیں ہے، امام کا طریقہ ہے، ہم مرید ہیں، امام جس وقت جو دیتے ہیں اس کو فالو کرنا ہے، مگر آپ دیکھیے جماعت کو امام ایشور کرواتے ہیں، یقین دہانی کرواتے ہیں. These practices will be rooted singularly in the history of our طریقہ. ہمارے طریقے کی تاریخ میں اس کی بنیادیں ہیں جو بھی ہے. These will be true to the integrity of our طریقہ. ہمارے طریقے کی پریکٹس کی سالمیت کا یہ حصہ ہے. And on this issue there will be no compromise. یہ جو ہمارے پرنسپلس ہیں، ہمارے جو اسپرٹ ہے فیتھ کی پریکٹس کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. The essence of our طریقہ will remain the essence of our طریقہ. ہمارے طریقے کا ایسنس ہمارے طریقے کا ایسنس رہے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ مولا 2003 میں ہمیں فرماتے ہیں. گولڈن جوبلی اناگوریشن کا جو مولانا ارشاد مبارک فرمایا تھا، اس میں امام نے ہمارے ٹریڈیشن کا حوالہ دے کے وہاں فرمایا تھا کہ ہمارے طریقے میں جو مختلف ایکسپریشنز پائے جاتے ہیں ان پر کام کیا گیا ہے. کیئرفل انالیسس ہیز بین میڈ آف دا تھیولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل آتھینٹسٹی آف دا پلورلسٹک ہیریٹیج. ہمارے طریقے کی ہماری جو روایات ہیں اس میں جو تکثیریت یعنی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے پریکٹس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، ان کو خیال میں رکھا گیا ہے، اس کا تجزیہ کیا گیا ہے. اسی طرح تفسیر، قرآن کی جو بہت ساری تفسیر امت میں پائی جاتی ہے، اس پر بھی اسٹڈی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. اور جیسا کہ امام نے دار اسلام میں فرمایا تھا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی ہزاروں تفسیریں ہیں، مگر امام آف دا ٹائم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سی تشریح ہماری جماعت کے واسطے درست ہے. تو مولا نے فرمایا اس پر جو ہے تفسیر کو بھی سمجھنے میں، اور خاص طور پر ہمارا انٹرپریٹیشن جو فاطمی دور میں رہا ہے، مولا فرماتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور کام کیا گیا ہے. اب یہ کام جو مولا نے اداروں کو دیا تھا اس کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ when these endeavors will have been completed to my satisfaction، ہماری تسلی کے مطابق جب یہ کام ہو جائے گا، اور یہ جملہ آپ غور کیجئے گا، I will make available to the Jamaat worldwide my thoughts and reflections in regard to the future practice of the Shia Ismaili طریقہ of Islam. یہ 1.5 سال پہلے مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ کام ہو کر سامنے آئے گا تو فیوچر میں ہمارے طریقے کی پریکٹس کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمارے طریقے کی صورت کیا ہوگی، ہم خود جماعت کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے. تو آپ دیکھیے یہ امام زمان جماعت کو بتاتے رہے ہیں اور جماعت کو اس معاملے میں مولا تیاری بھی کرتے رہے. یہ اگلے کا ارشاد ہے. اب اس ارشاد میں مولا فرماتے ہیں کہ 1957 سے یہ ہمارا آبجیکٹیو رہا ہے، یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، پچھلے اماموں نے کیا ہے. مولا فرماتے ہیں ہماری امامت کے آغاز سے ہی ہماری یہ کوشش رہی ہے، آبجیکٹیو رہا ہے کہ ہمارے ہسٹری سے ہم
جو ہمارا جو خزانہ ہے، نالج ہے، ہمارے ویلیو ہے، اس سے ہم اخذ کریں، اس کو ہم آگے لائیں اور آج کے کانٹیکسٹ میں ہم ان کو ہماری زندگی کا حصہ بنائیں، جو ہمارا شیعہ امام اسماعیلی آئیڈینٹی، جو میگنیفیسنٹ شیعہ امام اسماعیلی آئیڈینٹی ہے، ہمارے شیعہ امام اسماعیلی کی شاندار پہچان جو ہماری ہے، وہ اور دوسرے مسلم اسکولس آف انٹرپریٹیشن، تھاٹس اینڈ پریکٹس، دوسرے ہمارے مسلم بھائی جو مختلف تشریح سے، مختلف خیالات سے اور مذہب کے مختلف پریکٹس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے طریقے کا جو انٹریکشن ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہم اس کو تاریخ سے سامنے لائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے حال کو، ہمارے پریزنٹ کو ہم مضبوط کریں۔ جو ڈیووشنل ایکسپریشنز ہیں امام کے لیے، مذہب کے لیے، اپنے پیار، محبت، شفقت اور بھکتی کا جو اظہار ہے، مولا فرماتے ہیں اس کو بھی آگے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے طریقے کے اس وقت میں، جب کہ ہمارے بہت سی جو تشریحات جماعت میں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہے، اس لحاظ سے اس موقع پر یہ خاص اہم ہے کہ ہماری فیتھ اور ہماری پریکٹس میں خاص طور پر ڈائیورس فارمز آف ڈیووشنل ایکسپریشنز، جس طرح کے قصیدہ ہے، جس طرح کے اناشید ہے، جس طرح کے گنان ہے اور دوسری طرح کی پریکٹسز ہے، جو شیعہ امامی ہمارے اسماعیلی طریقے میں زمانے کے امام کے انٹرپریٹیشن کے مطابق جو ہمارے طریقے میں روٹڈ ہیں، ان کو بھی ہم اپنی ہسٹری کے اس موقع پر آگے لائیں۔ اور آگے بھی امام نے فرمایا کہ آپ ان کو آگے لائیے اور ان کو نئی زندگی عطا کریں۔ اس سلسلے میں بیک گراؤنڈ ورک جو مولا فرماتے ہیں IIS کو، دا انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کو دیا گیا تھا، طریقہ بورڈ کو دیا گیا تھا، جو ہمارے طریقے کی جو پریکٹسز رہی ہیں عرب دنیا میں، ایشیائی دنیا میں، ان ٹریڈیشنز میں جس طرح ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ورک ہے، وہ مولا فرماتے ہیں کافی حد تک ایڈوانس سٹیج پر آگے بڑھا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں مولا فرماتے ہیں کہ ہم کنکلوژن پر پہنچے ہیں، خاص کنکلوژن پر، اور اچھے نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اس کا امپلیمنٹیشن، اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ آئندہ سالوں میں IIS کے ذریعے سے اور طریقہ بورڈ کے ذریعے سے جماعت میں ہوگا، جب بھی وہ ٹیکسٹ فائنلائز ہو جائیں گے، جو بھی وہ متن امام اپروو کر لیں گے اور وہ تیار ہو جائے گا۔ یہاں امام جماعت کو سمجھاتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا جماعت's history including the Fatimid times, a consistent feature of the Ismaili tariqa has been the complementarity between practices that are specific to our tariqa and those that are part of the Sharia, common to all Muslims, albeit with denominational specificities. کہ ہماری پوری تاریخ کے دوران ہم ایک لحاظ سے دو دائروں میں کام پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ ایک ہمارا اپنا شیعہ امام اسماعیلی دائرہ، جس میں مرید اور امام کے درمیان کے تعلقات کے جو ہمارے پریکٹسز ہیں ہم وہ عمل کرتے رہے۔ دوسرا ایک ایکسٹرنل دائرہ ہے جس میں ہم وہ پریکٹسز کرتے رہے ہیں جو ہمیں ہمارے دوسری تمام مسلم برادریوں کے ساتھ ملاتی ہے اور جو تمام مسلم امہ کے اوپر ایک کامن پریکٹس ہے، اور ہم ان دونوں دائرے میں، جسے ہم ظاہر اور باطن کے نام سے بھی جانتے رہے ہیں، یہ پریکٹس تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں، مگر ہر انٹرپریٹیشن کی جو اپنی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کے ساتھ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ مولا مثال دیتے ہیں کہ نماز اور دعا، ایگزامپلس آف دس آر دا ہسٹورک کو ایگزسٹنس بٹوین نماز اینڈ دعا۔ تاریخی طور پر نماز اور دعا کی جو بقائے باہمی ہے، یہ دونوں جس طرح ایک ساتھ رہے ہیں، اینڈ دا کانسیپٹ آف پرائیویٹ پریئر and personal search, which has an important place in Islam since it concerns the relationship of faith with life.
نماز اور دعا کا کو ایگزسٹنس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذاتی عبادت اور ہماری انفرادی تلاش، روشنی کی تلاش، ہمارے انلائٹنمنٹ کی تلاش، یہ زندگی کا اہم حصہ ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمارے فیتھ اور زندگی کے درمیان ایک رابطہ قائم کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اس میں ہمارا فیتھ کا وہ حصہ جو ہمیں متاثر کرتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارے پرسنل سرچ کا اور ہماری پرسنل پریئر کا ہوتا ہے، جو کہ ہم زیادہ انٹیمیٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ Variety of prayers. It is in this light that in Shia Ismaili Islam, the Imam of the time recognizes a variety of prayers, tasbihs, Baitul Khayal, Qasidas, Ginans, by which an individual can submit to the divine and protect himself or herself against the materialism of secular life and the many other challenges of life. اسی وجہ سے امام زمان پریئر کی، عبادت کی بہت اور بھکتی کی، ڈیووشن کے بہت سارے فارمز کو ریکگنائز کرتے، تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تسبیح ہے، بیت الخیال ہے، قصیدہ ہے، گنان ہے، اور اپنے پریئرز ہے، جس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے اور مادیت کے پریشر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے طریقے کی یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ہمارے پریکٹس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے جماعت کی ریلیجیس ایجوکیشن میں فارملی ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ یعنی آنے والے سالوں میں جو ہمارے مذہبی تعلیم کا جو کریکولم اور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہاں امام نے پرٹیکولرلی ان دا سیکنڈری اسکول کریکولم وچ از کرنٹلی انڈر پریپریشن ایٹ دا IIS، ہماری جو مذہبی تعلیم سسٹم ہے، مولا نے فرمایا اس میں اب تک جو مولا فرما گئے ہیں، ہمارے طریقے کی پریکٹس اور اس کی ڈائیورسٹی اور ایک ظاہری دائرہ، ایک باطنی دائرہ، اور ان تمام کا آپس میں کو ایگزسٹنس ہونا، مولا فرماتے یہ ہمارے فارمل ایجوکیشن میں اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں یہ ریفلیکٹ ہوگا۔ ایک بہت ہی اہم پروگرام اور پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے فارمل ایجوکیشن کے اندر یہ چیزیں آئیں گی۔ اس کانٹیکس میں امام نے فرمایا کہ I have instructed my institutions to make available to the Jamaat globally within the next year or so a formal uniform text of the Shia Imam Ismaili Namaz that I will have approved. اس کانٹیکسٹ میں مولا فرماتے ہیں ہم نے ہمارے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ اس آنے والے سال کے درمیان شیعہ امام اسماعیلی نماز کا متن، نماز کا ٹیکسٹ آپ جماعت کے واسطے اویلیبل کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جماعت سے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جن میں جو مولانا یہاں ذکر فرمایا ہے، اس کی جو فل انفارمیشن ہے، اس کا فل امپلیکیشن ہے، اس کا فل اپلیکیشن کا فارم ہے، اس کے آنے تک ہم انتظار کریں، اسپیکولیشن میں نہ جائیں کہ ہاں اب کیا ہوگا، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کوئی بہت سی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا رہے ہوں، اس وقت انسٹیٹیوشن کے پاس بھی فردر انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنے کو نہیں کہ اس کی کیا صورت ہوگی۔ امام نے صرف ایک ٹیکسٹ کا ذکر کیا ہے، شیعہ امامی اسماعیلی نماز کا ٹیکسٹ جماعت میں دیا جائے گا۔ ہماری جماعت میں بہت سے سیگمنٹ ایسے ہیں کہ جو نماز کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں ہماری فوجوں میں ناردرن ایریا سے ہماری بہت بڑی جماعت فوج میں موجود ہے، فوج میں ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، بلکہ انہوں نے اتنی فیسلٹی کر کے دی ہے بھی ٹھیک ہے، سنی برادران کے لیے سنی مسجد بنا کے دی ہے، شیعہ برادران کے لیے شیعہ مسجد بنا کے دی ہے، اسماعیلیوں کو جماعت خانہ بنا کے دیا ہے کہ آپ جائیے پڑھیں مگر کچھ تو پڑھیں۔ وہ ایسی چیز جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو نماز تو ہم پڑھ تو رہے ہیں مگر کیا پڑھیں؟ بہت دفعہ ہمارے پاس کامن ٹیکسٹ نہیں ہوتا اور نہیں ہے، اس لحاظ سے امام اپنی طرف سے اپروو کر کے
ایک کامن ٹیکسٹ جو ہے نماز کی وہ جماعت کو دے رہے ہیں. اب یہ کس طریقے سے جماعت میں آئے گی، کیا اس کی صورت ہوگی، اس کے لیے ہم تھوڑا صبر سے کام لیں. اور ہم مرید ہیں، امام کو لیڈ تو نہیں کرتے نا، امام کو فالو کرتے ہیں. تو امام کو فالو کرے، تھاٹس میں امام کو فالو کرے، ایکشن میں امام کو فالو کرے. ہم سوچنے میں امام سے 2 قدم آگے نہ جائیں اور نہ عمل کرنے میں امام سے 2 قدم آگے جائیں. کیونکہ جتنا امام ریلیز کرتے ہیں، آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے نا. آپ 7 دن کے میڈیسن 1 دن میں تو نہیں کھا جاتے نا. یا ڈاکٹر نے کہا یہ 21 ٹیبلٹ 7 دن میں کھانا ہے، اب 7 دن کون انتظار کرتا ہے؟ جب فائدہ ہے تو چلو میں 1 ہی دن میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں. تو اس کا نقصان ہوگا. آپ 21 ٹیبلٹ 1 دن میں نہیں کھائیں گے. یو ول ویٹ. یہ اسی طریقے سے امام جتنا ریلیز کرتے ہیں اور امام جتنا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم امام کو فالو کریں اور دیکھتے جائیے آگے کیا ہوتا ہے. یہ جو ٹیکسٹ مولا فرماتے ہیں دیا جائے گا، شروع سے امام ایک چیز بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ امام اسماعیلی پرنسپلز ہیں، امامت کا ہیریڈیٹری جو امامت کا عقیدہ ہمارے طریقے میں ہے، یہ فنڈامنٹل ہے. آپ کسی بھی فارم کی عبادت میں جائیں گے، یہ جو ہمارے پرنسپلز ہے یہ وہاں پہ ریفلیکٹ ہوں گے. This text which is fully aligned with most forms of نماز. ہم نے تھرو آؤٹ ہسٹری جو نماز پڑھی، اب بھی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہم نماز عیدین پڑھ رہے ہیں، نماز ہمارے جماعت میں آلریڈی ہم پڑھ رہے ہیں. جتنے فارم کی نماز ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں ہمارے طریقے میں اور اسلام کے دوسرے اسکولس آف تھاٹ میں نماز کی جو صورت ہے، مولا فرماتے ہیں اس سے پوری طرح یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ الائنڈ ہے، ان سے پوری طرح یہ ٹیکسٹ مطابقت رکھتی ہے. اور it will reflect the centrality of the hereditary امامت of our طریقہ. اس ٹیکسٹ کے اندر بھی ہمارے پرنسپلز وہی رہیں گے جو ہم ہمارے طریقے کی ہر پریکٹس میں جس کا اظہار کرتے رہے ہیں. It will also affirm the principle of its individual personal search. یہ اپنی جگہ پہ پرسنل سرچ، ہماری ذاتی جستجو، ذاتی تلاش جو ہے as guided by the imam of the time. اب دیکھیے پرسنل سرچ میں بھی بندہ ایک اسماعیلی پوری طرح آزاد نہیں ہے. اب ہمارا پرسنل سرچ ہم جو جی چاہے کرے اور جو جی چاہے فارم بنا لے، نہیں. اگر آپ مرید ہیں تو آپ کا پرسنل سرچ بھی ایز گائیڈڈ بائی دا امام آف دا ٹائم. آپ کی ذاتی جستجو بھی امام کی گائیڈنس کی روشنی میں ہوگی، کیونکہ وہ امام ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا فارم آپ کے لیے بہتر ہوگا. اینڈ دا جماعت ہسٹورک کمٹمنٹ ٹو دا نوشن آف اے کامن ہیومینٹی. پوری انسانیت کی طرف جو ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے اس کو بھی یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا. تو یہ بات ہو گئی جو نماز کے ٹیکسٹ کے بارے میں. اور مولانا نے فرمایا اسی طرح نکاح کا ٹیکسٹ جو ہے وہ جماعت کو یونیفارم ٹیکسٹ دیا جائے گا. اور نکاح کے ٹیکسٹ کے بارے میں عرض کروں، ہم نکاح کے ٹیکسٹ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس جو ہم جماعت خانے میں شادی کرتے ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے، عربک خطبہ ہے، اس کو نکاح کا ٹیکسٹ کہا جاتا ہے. ورنہ نکاح جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ کوئی مذہبی رسم نہیں ہے، مگر ہم ان کو سینکٹیفائی کرتے ہیں، بلیسڈ کرتے ہیں امام کے حضور میں، خدا کے رسول کے نام کے ساتھ، کہ اگرچہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے مگر میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کی بلیسنگ سے یہ کانٹریکٹ کرتا ہوں تاکہ اس میں مجھے خوشی نصیب ہو. ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ جو دنیا کے ان حصوں میں رہ رہی ہے جہاں نکاح کے خطبے کی پریکٹس نہیں ہے. افریقہ، یورپ اینڈ نارتھ امریکہ، لا آف دا لینڈ جو ہے، ملک کے قانون کے حساب سے نکاح آلموسٹ ایک سوشل کانٹریکٹ کی طرح ہی ہے. آپ گورنمنٹ میں بھی، کورٹ میں بھی پیپر سائن کرتے ہیں اور جماعت کے بھی پیپر سائن کرتے ہیں. تو وہاں خطبہ جیسا کوئی کچھ پڑھا نہیں جاتا، جیسا اور جگہ پہ بھی امام نے فرمایا. ایسٹ کی بہت سی جماعتیں ویسٹ میں جا کے آباد ہوئی ہے جو اس ٹریڈیشن سے آگے آئی ہے،
اور وہ ان میں سے بہت سے لوگ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. بہت سے کپل کہتے ہیں ہم بڑا آڈ لگتا ہے ہمیں کہ ہم نکاح کے بغیر ساتھ رہ رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے ساری اور فارمیلٹیز پوری کی ہے. تو ایک ہمارے سائیکولوجی میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ان کو سینکٹیفائی کیا جانا چاہیے، جو کہ مسلم امہ میں یہ پایا جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے فرمایا پوری دنیا بھر کی جماعتوں کے لیے ایک یونیفارم ٹیکسٹ آف نکاح جو ہے وہ آنے والے چند مہینوں میں جو ہے وہ ہمارے ادارے جماعت کو فراہم کریں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے جائیں جماعت میں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے لوگ کچھ جب بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے بھئی ہمارا جو پرانے ٹیکسٹ میں ہم نے نکاح پڑھایا تو ہمارا کیا ہوگا، کیا ہمیں رینیو کرنا پڑے گا اپنا نکاح؟ وہ ہمارے نکاح ایز اٹ از ویلڈ ہی رہیں گے، ہمیں کوئی رینیو کرانے کی ضرورت نہیں. اور جیسے جیسے چیزیں انٹروڈیوس ہوتی جا رہی ہیں، چونکہ امام ان تمام چیزوں کو ریوزٹ کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، اور جن پرنسپلز کو امام اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جماعت میں ان کو ان ٹیکسٹ کے اندر ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں ٹیکسٹ آلریڈی ہے، ممکن ہے کچھ ایک دو مائنر چینجز ان ٹیکسٹ کے اندر آئے جب بھی امام کی طرف سے آئے گا. اسی طرح امام زمان چراغ روشن کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس ٹیکسٹ کو بھی آپ دیکھیے کہ مینی ممبرس آف مائی جماعت فرام افغانستان، تاجکستان اینڈ ناردرن پاکستان آف دا ناصر خسرو ٹریڈیشن آر ناؤ پریزنٹ ان دا ویسٹرن ورلڈ. تاجکستان، افغانستان، ناردرن پاکستان کے ناصر خسرو کی ٹریڈیشن کے لوگ اب بہت سے ویسٹ میں آباد ہوئے ہیں. چراغ روشن کی سیریمنی جو ہے از این انٹیگرل پارٹ آف دس ٹریڈیشن. اس ٹریڈیشن میں چراغ روشن کی جو روایت ہے وہ اس کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے ادارے کو انسٹرکشن دی ہے کہ جہاں تک جتنی جلد ممکن ہو ان کو چراغ روشن کا ایک ٹیکسٹ، یونیفارم ٹیکسٹ جو ہے کامن ٹیکسٹ فراہم کیا جائے تاکہ جہاں بھی یہ پریکٹس ہوتی ہے اس میں وہ یوٹیلائز کر سکیں. دس ٹیکسٹ ول آلسو ریفلیکٹ دا پرنسپلس ٹو وچ آئی ہیو آلریڈی ریفرڈ. جن پرنسپلس کا ہم نے ذکر کیا کہ جو نکاح میں اور نماز میں ریفلیکٹ ہوگا وہ پرنسپل اس کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوگا. اور آپ دیکھیے اس میں اسپیکولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں بھی مولانا نے یہ نہیں فرمایا کہ اب دنیا بھر کے سارے جماعت خانوں کے اندر چراغ روشن ہوگا. ہے کہیں اس فرمان کے اندر کہ دنیا کے سارے جماعت خانے میں چراغ روشن ہوگا؟ نہیں ہے. ہر گھر میں چراغ روشن کرنا ہے، اس میں کوئی فرمان میں ایسی کوئی ذکر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ویسٹ میں ہماری ناصر کی خسرو کی ٹریڈیشن کے لوگ آباد ہوئے ہیں جہاں ان کو اس ٹیکسٹ کی ضرورت ہے. امام میں کامن ٹیکسٹ فراہم کریں گے، اور کامن ٹیکسٹ فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ چراغ روشن کی روایت سے واقف ہیں اور جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے انہوں نے یہ چیز سامنے لائے ہیں وہ کہ چراغ روشن کے بہت سے ٹیکسٹ پریکٹس کیے جاتے ہیں. بعض ریاض میں کہتے ہیں ان کا جو چراغ روشن کی جو سیریمنی جو ریڈ کرتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں ناردرن ایریاز ان کو خلیفہ کہتے ہیں. کہتے ہیں ہر خلیفہ کا اپنا ٹیکسٹ ہے، اتنے سارے ٹیکسٹ اور اتنی ایلیبوریٹ پریکٹس ہے اس کی. تو جس طرح بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، دنیا کا ہر اسماعیلی ایک ہی دعا کا ٹیکسٹ پڑھتا ہے. ہماری تسبیحات ہیں، ہم ایک ہی تسبیح کی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. ہماری سیریمنیز کے ٹیکسٹ آلموسٹ سملر، ایک ہی ٹیکسٹ دنیا بھر میں ہم پڑھتے ہیں. تو کیوں نہ یہ پریکٹسز بھی ایک ہی ٹیکسٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پڑھی جائے. تو یہ وہ ایریا ہے جس کی طرف زمانے کے امام پریکٹس آف فیتھ کے حوالے سے یہاں انڈیکیٹ کر رہے ہیں. کوالٹی آف لائف. اب مولا فرماتے ہیں ہم کوالٹی آف لائف کی طرف آتے ہیں. پریکٹس آف فیتھ مولا نے فرمان کے آغاز میں فرمایا تھا کہ ہم ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ پریکٹس آف فیتھ کی بات کریں گے جو مولا نے یہاں فرمایا. اب مولا کوالٹی آف لائف کی طرف آتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے جو ہم اپنی جماعت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کوالٹی آف لائف ہے. اسلام میں دین اور دنیا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، دین اور دنیا ساتھ میں ہے. اور یہ امام کی، جماعت کی اور اداروں کی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دنیا میں ہماری جماعت کی جو کوالٹی آف لائف ہے ان کو انہینس کرنے کی کوشش کرے، اس پہ ہم اپنے ریسورسز جو ہے اس کو لگائے.
مولا نے فرمایا ہم نے کئی سال پہلے اپنے لیڈروں سے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ان مریدوں کی طرف آپ توجہ دیں، فوکس کریں ان پہ جو لانگ ٹرم پاورٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، لمبی غربت میں، جنریشن سے غربت کے اندر ہے اور وتھ نو اپیرنٹ وے آؤٹ، نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں، پھنسے ہوئے ہیں ان کے اندر، ان سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں ان پہ آپ فوکس کریں، ان پر آپ توجہ دیں. دوسری بات، ولنریبل مرید جو خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے، ڈسیبلٹی اور کرونک ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا اس سلسلے میں انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے ہم نے ریسرچ کروایا اور ان ریسرچ کے ذریعے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ غربت اور جو پور کوالٹی آف لائف ہے ہماری جماعت میں، اس کے بہت سارے الگ الگ وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. The problems of poverty, old age, long-term ill health and disability are generally interconnected. یہ ساری چیزیں جو ہے، غربت ہے، بڑی عمر ہے، بڑی عمر میں تکلیف دہ حالت ہے اور لمبی بیماری ہے یا معذوری ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملے ہوئے، انٹر کنیکٹڈ ہے. بھئی غربت ہے، اسی وجہ سے شاید عمر بڑی ہو جانے کے بعد انسان جو ہے وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا، علاج نہیں کر پاتا کیونکہ وسائل نہیں ہیں اس کے پاس. تو یہ سب چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. Families require services that are tailored to a complex set of needs on a case-to-case basis. اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہر فیملی جو ہے، ہر مسئلہ جو ہے کیس ٹو کیس اس کو ایڈریس کرنے اور اس کا سولوشن ٹیلر میڈ ہونا چاہیے، جنرل نہیں. بھئی چلو ہم نے یہ پروگرام کر دیا اور سب کے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کیس ٹو کیس جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کمپلیکس سیٹ جو ہے وہ اس کا سولوشن نکالنا ہوگا. Thus there is no magical formula. کوئی میجک فارمولا نہیں ہے، جادو نہیں ہے جو آپ کسی انسٹیٹیوشنز کے پاس ہو کہ جو ایک ہی جھٹکے میں یہ سارے مسائل حل کر دیں گے. تو مولا فرماتے یہ کمپلیکس پرابلم ہے ہماری جماعت کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے. جو غریب مرید ہیں ان کو اور کیا مسائل درپیش ہے. دے میں آلسو ایکسپیرئنس اسٹگما. غربت اٹ سیلف ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ خود اپنی جگہ پہ غریبی بھی ایک لعنت سمجھتے ہیں کہ اس امام نے ایک اور جگہ فرمان میں ایک دفعہ فرمایا تھا، ایک منڈلی کے اندر جن کو مولانا جماعت کو انکریج کیا تھا کہ اب جائیے آپ کی جماعت میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرے. مولا فرماتے ہیں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو اس لیے جماعت خانے نہیں آتے کہ ان کے پاس جماعت خانے میں پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہیں. یہ ایک اسٹگما فیل کرتے ہیں نا، ایک کلنگ، یا میرے پاس تو وہاں جا پہن کے جانے کپڑے تک نہیں. مولا فرماتے ہیں اچھا وہ لوگ شرم کے مارے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، مگر آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا اور ان کے پاس جانا پڑے گا. کیونکہ سفید پوشی میں بہت سے لوگ ہیں جو آ کے کیو میں نہیں کھڑے رہنا چاہتے کہ آپ ہماری مدد کریں. تو ایک تو مولا فرماتے اسٹگما فیل ہوتا ہے، ان کو ایک کلنگ فیل ہوتا ہے، یار میں غریب ہوں جو ہمارے لیے ایک جیسے میرے چہرے پہ ایک دھبا لگا ہوا ہے. لاس آف ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے. اینڈ لیک آف اپرچونیٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان انسٹیٹیوشنس اینڈ کمیونٹی لائف. دس از اے فیکٹ. یہ تو ریالٹی ہے نا. آج بھی آپ ہماری جماعت کی پوزیشن میں یا انسٹیٹیوشن میں اپوائنٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ چاہے یا نہ چاہے سب سے پہلے ہم اس کی مالی حالت دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آپ اکراس دا بارڈر دیکھ لیجیے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پھر نارملی اچھے مالی حالت والے لوگ ہی ہیں جو ان تمام انسٹیٹیوشنز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. خواہ ہم نے جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا انجان پنے میں کر دیجیے، وہ دوسری بات ہے. یہ ہمارے سائیکی کا حصہ ہے کہ ہم پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے جن کو آپ کوئی اپوائنٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں وہ یہ غریبی کی وجہ سے، پور کوالٹی آف لائف کی وجہ سے یہ بیچارے آسٹریسائز ہو جاتے، آئسولیٹڈ ہو جاتے ہماری جماعت سے، جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.
Our institutions need to focus on quality of life as a whole, as opposed to individual aspects of life. जिंदगी के एक एक मसले पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एज ए होल, कुल्ली तौर पर जिंदगी के मयार को एड्रेस करना है. सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस में क्या चीज़ें आती हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज लाना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन. And this will require coordination so that murids will not have to deal with a multitude of agencies. ये सारे एजेंसीज, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. मल्टीपल इनपुट होगा, लेकिन मौला फरमाते हैं उन सबको इंटीग्रेटेड एक जगह पे होना चाहिए और इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सॉल्यूशन के लिए मौला कुछ चीज़ें बताते हैं कि आने वाले साल के, इसी साल के दौरान 50 टेस्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए जाएंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, और जिनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी. डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो फार्मर्स हैं उनको इंडस्ट्रियलाइज दौलतमंद कंट्री के मार्केट के साथ लिंक किया जाए हमारी जमात के बिजनेसमैन और रिटेलर्स के अलायंस के ज़रिए से. यानी जो उनका प्रोडक्ट है उनको उसका बेटर रिटर्न मिल सके, उसके लिए आप मार्केट सर्च करेंगे और अच्छी मार्केट के साथ आप उनको लिंक करेंगे. और ये नहीं भूलना, मौला ने फरमाया कि अभी भी हमारी जमात की मेजॉरिटी रूरल एरियाज़ में रहती है. हमारी जमात की अक्सरियत अभी भी गांव में रह रही है, शहर में नहीं रह रही है. डेवलपिंग मल्टी जनरेशन हाउसिंग कम्युनिटीज़. अब ऐसी हाउसिंग कम्युनिटीज़ डेवलप करेंगे जिसमें मुख्तलिफ जनरेशन्स के लोग साथ में रहे, वेयर ओल्डर मुरीड्स कैन कंटिन्यू टू लिव विद देयर फैमिलीज. बुजुर्ग बड़ी उम्र के लोग अपने खानदानों के साथ रहें. And alongside murids of other ages, दूसरी उम्र के लोगों के साथ रहें. बूढ़े लोगों को एक जगह पे रख दो, वो अपनी उम्र के लोगों के साथ इंजॉय करेंगे, नहीं, वो ना अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे, ना अपने फैमिली से बाहर रहेंगे, अपने फैमिली के अंदर रहेंगे और मुख्तलिफ उम्र के लोगों के दरमियान रहेंगे. We will try to avoid that older people find themselves isolated in living environments where there is no support around them. हम इस चीज़ को नहीं चाहेंगे, हम इससे बचना चाहेंगे कि हमारे मुरीदों को, आप बुजुर्ग मुरीदों को आइसोलेटेड रखें, अलग करके रखें, जहाँ उनके आसपास कोई सपोर्ट ना हो. तो ये आइडिया हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि हमारे बुजुर्गों का जगह हमारे घर से दूर किसी और जगह पे नहीं, हमारे घर के अंदर है, हमारे साथ है. होम बेस्ड सोशल केयर, गांव हो या शहर हो, अभी हमें सोशल केयर लेने के लिए ऑलमोस्ट घर से बाहर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. मौला फरमाते हैं सोशल केयर आपके घर में आए. आपको जिन बुज़ुर्गों को या ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, मौला फरमाते हैं कोशिश करके ये होम बेस्ड हो, उनके घरों तक पहुंचाई जाए. जमात सेंटर्ड सोशल एंड डे प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर मुरीद, बुज़ुर्ग मुरीदों के लिए हमारे जमात में रहने वाला, हमारे जमातों के दरमियान और दिन के वक्त उनका जो वक्त है प्रोडक्टिव वे में गुजरे, अच्छी तरह से गुजरे, उसके लिए उनके लिए डे टाइम के प्रोग्राम्स जनरेट किए जाएं. प्रैक्टिकल सपोर्ट सर्विसेज सच एज असिस्टेंस विद स्किल्स ट्रेनिंग एंड सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट. आप जो जिनको ज़रूरत है उनके हुनर में उनको आप ट्रेनिंग दें और मुलाजिमत हासिल करने में उनकी मदद करिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की मौला बात करते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज सेविंग स्कीम्स, एजुकेशन लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन्स, मॉर्गेजेस एंड बिजनेस डेवलपमेंट. अब देखिए मौला कितनी फिक्र करते. जस्ट एक सेकंड के वास्ते आप ये सोचें, दुनिया का कौन सा मजहबी रहनुमा इन चीज़ों की फिक्र करता है. मॉर्गेज, होम बेस्ड हेल्थ केयर, पेंशन, बिजनेस. दुनिया का कौन सा
یہ جن کی ذمہ داری ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ بھی اس کی فکر نہیں کرتے جو امام کرتے ہیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ مینڈیٹ ہے۔ مولا فرماتے ہیں نا، کبھی کبھی اخبار والے کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، کہتے یا تو یہ انٹرپرینورشپ ہے یا اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں، یا فلانتھروپی ہے، خیراتی کام کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہ یہ انٹرپرینورشپ ہے اور نہ یہ فلانتھروپی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو چیز ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جس سے مجھے فرسٹریشن ہوتا ہے، مولا نے فرمایا وہ یہ کہ یہ امام کی حیثیت سے میرا مینڈیٹ ہے، یعنی امامت کے عہدے کے ساتھ مجھے وراثت میں یہ کام ملا ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس چوائس ہے کہ وہ یہ کرے یا نہ کرے، امام کا مینڈیٹ ہے، امام کو کرنا ہے۔ اب دیکھیے امام کتنی فکر کرتے ہیں اور کتنا ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے جماعت کے ہر مرید کے، ہر عمر کے مرید کے لیے کتنی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ کیڈر آف ٹرین کیس مینیجرز ٹو ورک ان پارٹنرشپ ود دا مریدز ہو نیڈ سپورٹ، جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ٹرین مین پاور جو ہے وہ پارٹنر کے طور پر ان کے ساتھ رہیں گے اور کام کریں گے۔ اینڈ ویل نیڈ ٹو ہارنس ملٹیپل انپٹس، کوئی ایک انپٹ جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے آپ ریسورس ڈالیں گے تو کام نہیں بنے گا، ملٹیپل انپٹس جو ہے وہ اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے امام نے فرمایا کہ سائزبل پورشن آف گولڈن جوبلی نذرانہ بوتھ مٹیریل اینڈ ٹائم اینڈ نالج از ٹو بی ڈیووٹیڈ ٹو دیز انڈیورس، اس کام کے لیے بہت بڑا حصہ نذرانے کا جو ہے مادی نذرانہ اور ٹائم اور نالج کا نذرانہ جو ہے وہ اس کام میں صرف ہوگا۔ اور خاص طور پر امام نے فرمایا ایک ڈیڈیکیٹڈ انڈومنٹ، مولانا ایک فنڈ قائم کیا ہے، گولڈن جوبلی کوالٹی آف لائف امپرومنٹ فنڈ، جو قائم کیا جائے گا ایز اے لانگ ٹرم لیگیسی آف گولڈن جوبلی، ایک طویل المیعاد ایک ورثہ ہوگا گولڈن جوبلی کے نام سے، ٹو سپورٹ آور ایفرٹس ان دس ایریا۔ گولڈن جوبلی کے نام سے یہ فنڈ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن کی طرح مولا اسے قائم کر رہے ہیں، جو کسی بھی جگہ کسی بھی ٹائم کسی کو ضرورت ہو تو مولا نے فرمایا یہ ادارہ ان کے کام آئے گا۔ سو دس از اے کمٹمنٹ وچ از بینگ ٹیکن وچ ول بی پرماننٹ ان ٹائم، یہ پرماننٹ ہے، ایک شارٹ ٹرم کے واسطے نہیں، ایک مستقل کمٹمنٹ امام کی طرف سے ہے، so that whatever generations، کوئی بھی نسل اپنے آپ کو تکلیف میں پائے دنیا کے کسی بھی حصے میں، there is a financial organization that can come to their support، تو یہ ادارہ ان کے سپورٹ کے واسطے موجود ہوگا، جو ایک اہم ادارہ کوالٹی آف لائف کو ایڈریس کرنے کے واسطے گولڈن جوبلی کے نام سے قائم کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو جو مولا نے فرمایا سولوشنز جو مولا بتاتے ہیں، اس سولوشن کو اچیو کرنے کے لیے کاؤنسل ایز اے ہول ول نیڈ ٹو فوکس کلیکٹیولی آن آل دیز ایسپیکٹس آف کوالٹی آف لائف ان این انٹیگریٹڈ وے rather than leaving individuals aspects to separate board such as health board, education board, welfare, housing، کہ الگ الگ نیڈ ہماری ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ غریب مرید کو آپ ان کے حوالے کر دیں گے کہ بھئی وہ مختلف اداروں میں جائیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو کاؤنسل جو ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ وے میں ان سب کو آپس میں ملاتے ہوئے کام کریں۔ Poor people will never be able to draw successfully on these support programs if they have to go from one institutions to another۔ جی آپ کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو روٹی وہ ادارہ دے گا، کپڑا یہ ادارہ دے گا، اور مکان وہ ادارہ دے گا، اور میڈیسن وہ ادارہ دے گا، وہ تو بیچارہ آنے جانے میں خرچ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اننیسیسریلی نہیں چاہتے ہوئے بھی ایک بیوروکریٹک ہرڈلز کریٹ ہو جاتے ہیں نا۔ آپ چھوٹی موٹی بھی ریکوائرمنٹ آپ پوری کریں گے جو ایک تو اس میں ہی بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو ہے آپ الگ الگ جگہ پہ مریدوں کو جانے سے غریب جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے جس طرح ہم بزنس لینگویج میں ون ونڈو سروس جسے آپ کہتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں ایک ہی کھڑکی سے مل جائے، مولا اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔
اور اس کے لیے مولا نے فرمایا آنے والے جو اپوائنٹمنٹ سائیکل ہے اس میں اس کو پراپرلی آرٹیکولیٹ کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن میں جگہ دینی پڑے گی۔ جو بھی نیا سٹرکچر وجود میں آئے گا ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو مولا فرماتے ہیں نئے اپوائنٹمنٹ سائیکل میں اس کو، ان رسپانسبلٹیز کو پراپرلی آرٹیکولیٹ، واضح الفاظ میں بیان بھی کیا جائے گا، اور کانسٹیٹیوشن میں، دستور میں اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے جماعتی کوالٹی آف لائف ریسورس سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک گولڈن جوبلی انیشیٹو کے طور پہ ہوگا، جس کا کام کیا ہوگا ٹو ہارنیس اینڈ شیئر انفارمیشن اینڈ نالج، انفارمیشن اور نالج کو جمع کرنا اور اداروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا۔ اور یہ ریسورس سینٹر مولا نے فرمایا ایگلمو میں ہوگا، ہمارے نظروں کے سامنے ہوگا، تاکہ ہم ان کے جو پرفارمنس ہے اس پہ نگاہ رکھ سکے، ان کو دیکھ سکے۔ مولا ایک اور ایریا کی طرف آتے ہیں، جو مولا فرماتے ہیں کہ شاید یہ بات آپ کو تھوڑی سی نئی معلوم ہو، یہ ایک چیز آپ کو نیا محسوس ہوگا جو امام آپ کو فرما رہے ہیں۔ ابھی تک ہم جو مولا تعلیم پر ایمفسائز کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہائر ایجوکیشن 50 سال 70 80 110 سال تک لے گئے کہ 110 سال تک کنٹینیوس ایجوکیشن جاری رہے، اتنی مولا دعا فرماتے ہیں۔ اور اب مولا فرماتے ہیں کہ اب وہ ایجوکیشن کے ایمفسس جو ہے وہ فرق آ رہا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ آپ کو کانسنٹریٹ کرنا، کہ ایک بچے کے ابتدائی سال جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اگر وہاں آپ ان کا اچھا بیس بناتے ہیں تو آنے والے زندگی میں وہ کامیاب ہوتے۔ اتفاق سے 3 دن پہلے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا، اور اس میں امام نے فرمایا تھا بچوں کے ابتدائی 7 سال بہت اہم ہے۔ یہ فرمان تقریباً 100 سال پرانا ہوگا یا 80 سال پرانا ہوگا۔ بچوں کے ابتدائی 7 سال بہت اہم ہے، اس پر ان کی باقی ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ آج مولا فرماتے ہیں کہ نیورو سائنس آپ کو بتا رہا ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کی کیپیسٹی کو، جب وہ آگے بڑھتے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے۔ اس لیے مولا نے فرمایا اب ہمارے توجہ جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی طرف، یعنی بچوں کے ابتدائی سالوں میں کانسنٹریٹ کرنے کے لیے، تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ آپ صرف ایمفسس دیکھیے، اگر امام فرماتے ہیں ورک ہارڈ، بہت محنت کرو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، لیکن جب مولا فرماتے ہیں ویری ویری ہارڈ، کہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ ہم دنیا بھر کی ساری جماعتوں میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کریں، تو یہ مولا کے بہت ہی اہم پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے، اور ہماری بہنوں کو اس پہ بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ جو مولا فرماتے ہیں کہ یہ سب سے مؤثر طریقے سے اور جلدی اس میں اگر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ہماری بیٹیاں کر سکتی ہے، ہماری روحانی بیٹیاں کر سکتی ہے، اور مولا چاہتے ہیں خاص طور پر یہ ہماری روحانی بیٹیوں کے ہاتھ میں ہی ہوگا، اور مولا اس کام کے لیے ان کو دعوت دیتے۔ They are the ones to whom I will be looking to say, help the Jamaat, help the Imam to offer these new opportunities for our young people۔ ہمارے بچوں کے لیے کوئی اپرچونٹی دینے کے لیے آپ امام کی مدد کریں اور جماعت کی مدد کریں۔ تو یہ آلریڈی امام کی طرف سے ایک اپیل ہماری بیٹیوں کو آئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری بیٹیاں، مولا کی روحانی بچیاں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گی۔ نذرانہ کے ٹاپک پہ مولا آئے، اور مولا نے جماعت کی جنروسٹی، میٹیریل نذرانہ، ٹائم اور نالج کا جو نذرانہ ہے، امام نے اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور دعا و برکات سے نوازا، اور امام نے فرمایا کہ یہ جنروسٹی ٹوٹلی جماعت کے فائدے کے واسطے لوٹ آئیں گے، اور یہ ایک لیگیسی ہے، یہ ایک ٹریڈیشن ہے۔ پچھلے امام کی بھی جبلیاں ہوئی، تو جبلیاں ہونے کے ساتھ ہی مولا فنڈ جماعت کو لوٹاتے رہے۔ مولا نے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا گولڈن جوبلی کے
پورا ہونے کے دن ہی مولا نے بتا دیا کہ یہ تو آپ کے واسطے ہے، یہ ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، یہ جنرosity ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ اس سے جماعت فائدہ اٹھائے، وہ لوگ فائدہ اٹھائیں جن میں آپ رہتے ہیں، اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہم اس نذرانے کو استعمال کریں گے۔ ٹائم اینڈ نالج نذرانہ کی مولا ہمیشہ قدر کرتے رہیں، اور یہاں بھی مولا نے یاد کیا کہ یہ اس وجہ سے یہ اہم ہے کہ آپ جانیں کہ ٹائم اور نالج کا نذرانہ ہماری جماعت میں اتنا کریٹیکل کیوں رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لیڈروں کو کچھ ٹائم پہلے کہا تھا، بلکہ لانگ ٹائم ایگو مولا نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان سے فرمایا تھا کہ جن ممالک میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اکنومیکلی، سوشلی، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ جہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹک رہے گی، خالی رہے گی، جامد رہے گی، اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ سوسائٹی میں کمپٹیٹیونیس آئے گی، مقابلہ آئے گا، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ مولا فرماتے ہیں ہم نے مریدوں سے کہا تھا، لیڈر سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور وہ سوالیہ نگاہ سے ہمارے سامنے دیکھ رہے تھے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، مطلب کیا تیاری کرے، کیا سوسائٹی میں تبدیلی آئے گی، کیا مولا فرما رہے ہیں۔ شاید اس وقت وہ ریئلائز نہیں کیے تھے، مولا نے فرمایا کہ امام ان کو کیا فرما رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی، آپ کی فیملیز کی جو کیپیبلٹیز ہے، صلاحیت ہے، ان کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ جب سوسائٹی بدلے تو جماعت کی پوزیشننگ، جماعت کو، اپنے آپ کو آپ ایک پراپر جگہ پہ، پراپر پوزیشن کے اندر جو ہے وہ لا سکیں اور رکھ سکیں۔ Harnessing time and knowledge from the greatest source of the time and knowledge is the one way that we can ensure that the global Jamaat benefits from knowledge wherever it is being developed. یہی مولا نے فرمایا، دنیا میں جہاں بھی ٹائم اور نالج موجود ہے اس کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جماعت کو اس کی ضرورت ہے اس کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں ہم آلریڈی ٹائم اینڈ نالج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت میں پچھلے دنوں ہمیں کچھ وزٹرز ملے جو یہاں جماعت میں خدمت کے لیے آئے تھے، وہ ٹائم اور نالج کے خدمت گزار تھے، وہ جو آلریڈی جماعت میں خدمات دے رہے ہیں اور جماعت کو بلڈ کرنا انہوں نے آلریڈی شروع کیا ہے۔ اور یہ ایک جنرosity ہے، مولا نے فرمایا، جو ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کو یہاں ایمفسائز کرنا اور ریکگنائز کرنا اس لیے بھی یہ اپروپریٹ ہے کہ ہم اس وقت خاص طور پر ہمارے خدمت گاروں کی اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ امام زمان ان کی خدمات کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور جماعت کی ڈیولپمنٹ میں یہ خدمات کتنا اہم ہے جس کو مولا ریکگنائز کر رہے ہیں۔ پھر مولا وضاحت کر رہے ہیں یوز آف نذرانہ۔ اب یہ نذرانہ، ٹائم، نالج، مٹیریل نذرانہ ہم کس طرح اس کا استعمال کریں گے۔ ایڈریسنگ دا کوالٹی آف لائف آف ولنریبل مریدز، خطرات میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ بزرگ جو غریبی میں رہتے ہیں، جو فزیکل رسک میں رہتے ہیں، اور فزیکل رسک میں مولا نے سائزمک ایریا، جو زلزلہ والے علاقے میں جہاں بار بار زلزلہ آنے کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیے کن کن چیزوں کی مولا فکر کرتے ہیں، کہاں کہاں امام کی نظر جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زلزلہ یا یہ خطرات کبھی ان کو درپیش ہوں گے، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ مرید ان خطرات میں رہ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں تھا۔ تو مولا نے فرمایا ان کے لیے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور جماعت خانے تعمیر کرنے میں اور اسماعیلی سینٹرز تعمیر کرنے میں، جہاں جہاں ہمارے پاس کافی تعداد میں جماعت خانے اور اسماعیلی سینٹرز نہیں ہے، وہاں یہ تعمیر کرنے میں نذرانے کا استعمال ہوگا۔ ہماری تاریخ کے لیے ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہمارے تاریخ اور ہمارے کلچر، ہماری ثقافت جو ہے ان کو آگے لانے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے، تاکہ وہ ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت سے نئے ایجوکیشنل مٹیریل سامنے لائے،
تاکہ ہم اپنے پاسٹ سے، اپنے ثقافت سے، اپنے ماضی سے سیکھ کر مستقبل میں اپنی آئیڈینٹی کو مضبوط کر سکے۔ آپ دیکھیے ہمارے آئیڈینٹی پہ مولا بہت زور دیتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت بڑھے گا ہمارے شیعہ امام اسماعیلی آئیڈینٹی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، ٹرشیری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، مولا فرماتے اس کے لیے بھی یہ نذرانہ استعمال ہوگا۔ کوالٹی آف ہیلتھ کیئر، جہاں مریدوں کو بیسک ہیلتھ کیئر، جو پہلے بھی امام نے ان ایوننس کی بات کی کہ کہیں کہیں بیسک ہیلتھ کیئر، بنیادی صحت کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، اور کہیں کہیں آپ دیکھو تو ابتدائی یا بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ پیسہ ڈیولپڈ کنٹری میں جا کے خرچ کرتے، جبکہ مولا فرماتے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ذریعے سے یہ فیسلٹیز فراہم کریں۔ کلچرل ہیریٹیج جو ہے اس کو پریزرو کرنے، اس کو آگے لانے میں بھی خرچ ہوگا، کیونکہ مولا نے فرمایا یہ ہمارا کنوکشن ہے کہ کلچرل پلورلزم کو آگے لا کر ہم اپنے ہی سوسائٹی، اپنے کنٹری کے اندر کلچرل پلورلزم کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو مختلف تاریخی پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی تاریخ کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں گے۔ اور مولانا نے فرمایا اس سے یہ بھی ضروری ہے، چونکہ جب آپ اپنی ثقافت، اپنی تاریخ کو آگے لائیں گے، تاکہ مولانا نے فرمایا اس کے ذریعے سے ہم اپنی ثقافت تو کیوں آگے لانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جو نان مسلم ورلڈ ہے، انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے، ان کو ہم ہمارے ثقافت کو دکھا سکیں، تاکہ جو چیز ان کے لیے دیکھنے کی ہے وہ یہ دیکھیں۔ اب جس طرح وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ ایک مختلف طریقوں سے دیکھیں، تاکہ ہم جو ہماری اچھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ ان کو دکھائے، نہ کہ جو بدقسمتی سے جو بدترین ہے۔ اور انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہمارے یعنی ایز اے امہ ہم کہیں تو جو چیز نہیں دیکھنے والی ہے وہ ہم دنیا والوں کو دکھانے میں مصروف ہے، جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہم ان کو دکھا ہی نہیں رہے ہیں۔ And finally, we will use نذرانہ extensively for rural development. دیہی علاقوں میں، گاؤں کے علاقوں میں بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دی جائے گی نذرانے کو استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے ممالک میں ہمارے بہت سے مرید گاؤں میں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف دہ انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ What is ahead؟ آگے کیا ہے؟ First of all, we must seek to enhance equity in the quality of life amongst our various jamaat. That is our first duty. جماعت میں ایک طرح سے برابری لانے کی، کوالٹی آف لائف میں ایک عدل و انصاف لانے کی کوشش کریں گے۔ Secondly, we should strengthen civil society in the countries where we are living. Important role of our institute. Civil society، اس پہ مولانا نے بہت زیادہ جماعت کی باہر تقریروں میں بات کی ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو سوسائٹیز، این جی اوز، وہ ادارے جو سوسائٹی کو مضبوط رکھتے ہیں، مولا بہت توجہ دے رہے ہیں کہ مولا فرماتے آنے والے سالوں میں بہت الگ الگ قسم کی حکومتوں کو دیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا، مگر مولا نے فرمایا کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے گورننس کے رول کسی ایک پیج پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے جب حکومتیں ناکام ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہیں، تو سول سوسائٹیز جو ہیں وہ سوسائٹی کو سنبھال کے رکھتی ہے، ملک کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں امام کے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں ہم سول سوسائٹی کی کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں ان کنٹریز کے دوسری سول سوسائٹیز کو ہم اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہمارے اداروں کا بہت اہم رول ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں آنے والے سالوں میں مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے پل تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے مسلم بھائیوں کے درمیان مولا فرماتے ہیں ڈویژنس ہیں، ڈیپ ڈویژنس ہیں، اگرچہ وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، مگر وہ سیاسی ہونے کے باوجود اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ تمام تعلقات پہ پڑتا ہے۔ اور اب بھی آج کی تاریخ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
آپس میں محبت اور آپس میں یونٹی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کس طرح بے حس ہو جاتے ہیں. ہم ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے آگے نہیں آ پاتا. We should seek to enhance where we can relations with communities so that we share with them a value system which is a Muslim value system. جہاں ہو سکا مسلم برادریوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم مسلم ویلیو سسٹم کو انہینس کرنا آگے بڑھانا چاہیں گے. مولا ایک ایسے اخلاقی نظام کی بات کرتے ہیں جس میں سارے مسلمان بھائی آپس میں مل سکے اور امہ کی جو ویلیو ہے اس کو مضبوط کر سکیں. مولا بہت اعتماد رکھتے ہیں کہ اگر جو مسلم ویلیو سسٹم کی مولا بات کرتے ہیں اگر وہ مسلم ویلیو سسٹم ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ ایک ایسا سسٹم ہوگا جو ان ملکوں کی سائیکی کا ان کی سوچ کا ان کی فطرت کا حصہ بن جائے گا. اینڈ دے ول فائنڈ پرائڈ اینڈ کانفیڈنس اینڈ ہیپینس. انہیں اس میں فخر محسوس ہوگا, اعتماد ہوگا اور خوشی محسوس ہوگی اگر وہ یہ مسلم ویلیو سسٹم کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے امام زمان ہمارے مسلم بھائیوں کو کسی ایک ویلیو سسٹم کے امبریلا کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اس میں خوشی اور اعتماد دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر مولا اس میں وارن بھی کر رہے ہیں. It has to be a truthful, ethical system. آپ جانتے ہیں امام ویسے بھی ظاہری طور پر دنیا میں سیاست سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھتے ہیں, اس میں مولا پاؤں نہیں رکھتے ہیں. اور مولا فرمایا تھا یہاں بھی میں صرف حقیقت پر مبنی اور اخلاقی نظام کی بات کرتا ہوں. And not one exclusively driven by politics. اس کے پیچھے سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ ویلیو سسٹم سیاست پر مبنی ہونی چاہیے. اگر یہ پولیٹیکلی ڈریون سسٹم ہے we should far away from that. We should be far away from, stay far away from that. ہم اس سے دور رہیں گے کیونکہ ہم پالیٹکس اور دین کو ملانا نہیں چاہتے. اب دیکھیں امام دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا چاہتے, دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا چاہتے اور دین اور پالیٹکس کو ملانا نہیں چاہتے. اب دیکھیے دو کتنا مختلف. لوگ سمجھ دین اور دنیا ساتھ میں ہے مطلب دین اور پالیٹکس بھی ساتھ میں ہے. نہیں, دین اور دنیا ساتھ میں ہے, دین اور پالیٹکس مولا فرماتے ہیں نہیں ملیں گے ساتھ میں. آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ میسج. یہ ایک اہم میسج ہے جو مولا جماعت کو دینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولا ہمارے اپنے ویلیو سسٹم کی بات کرتے ہیں اور اس میں بڑا دنیا بھر کی جماعتوں کے لیے میسج ہے. دا نیکسٹ ایشو وی ہیو ٹو ڈیل ود از ٹو پوزیشن دا جماعت کریکٹلی. پوزیشن دا جماعت. اب دیکھیں جماعت کو کہاں رکھنا, کس جگہ پہ لانا فار دا نیکسٹ ڈیکیڈس ان ویریس کنٹریز ویئر یو آر لیونگ. جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں ہماری جماعت کو کہاں ہونا چاہیے, یہ نیکسٹ ایشو ہے مولا فرماتے ہیں. اینڈ دیٹ مینس لوکنگ فارورڈ, trying to understand how these societies will change. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ سوسائٹیاں کس طرح تبدیل ہوں گی. What are the value system that you need to carry forward? ویلیو سسٹم, سیدھی بات ہم ویلیو سسٹم کہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. سیدھی ویلیو کا اور ایتھک کا مطلب ہے the knowledge of good and bad, کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو کن چیزوں کو ہم عزیز رکھتے ہیں جن کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے اور کون سی چیز ہے جو ہم کو نہیں چاہیے. مولا فرماتے یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کون سا ویلیو سسٹم آگے لینا چاہتے. بیکاز ایٹ ٹائم ایوالوز یو ول بی ایکسپیکٹڈ ٹو چینج سرٹن ویلیو سسٹم. آپ سے تقاضا کیا جائے گا, آپ سے توقع کی جائے گی جی آپ یہ چیزیں بدل دیں. جس طرح بہت سی کنٹریز میں ہم ایک اس خیال سے کہ ہاں بھائی جس ملک میں رہنا ہے اس جیسا ہو جانا ہے تو وہاں کے ویلیو سسٹم بھی ہم نے اپنانا شاید شروع کر دی ہے. جو مولا فرماتے ہیں آپ سے تقاضا کیا جاتا جی آپ جب یہاں ہے تو یہاں جیسے ہو جائے, لیکن مولا فرماتے ہیں ایک لائن ہمیں ڈرا کرنی پڑے گی. فریڈم از ٹینڈنگ ٹو بیکم لائسنس. آزادی جو ہے وہ لائسنس بن رہا ہے, جس کو جہاں جی میں چاہے جو جی میں چاہے کر سکتا ہے. That is not acceptable.
ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں، لیکن مولا فرماتے بے لگام آزادی ایکسیپٹیبل نہیں ہے امام کے نزدیک. دا ایبیوز آف فریڈم از دا مس یوز آف فریڈم. اپنی آزادی کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں. اگر ایبیوز اور فریڈم، ایبیوز اور مس یوز میں فرق جو ہے بہت ہی سٹل سا فرق ہے. آپ کو ایک آزادی دی گئی، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا مس یوز ہو جاتا ہے. And therefore, I think we have to be very careful that we understand the ethics of our faith. ہماری ایتھک جو ہے وہ کوئی ویگ، مبہم، غیر معلوم، جس کا کوئی لائن ڈرا نہیں ہے، جس میں گرے ایریا ہی گرے ایریا ہے، جہاں جی میں چاہے چلے جائیں، جو باؤنڈری چاہے کراس کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ that we understand the ethics of our faith, abide by the ethics of our faith, and explain to the others that we have our own ethics. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایتھک، اس پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ ہمارا ایتھک. تم میجورٹی میں ہو اس لیے ہم تمہارے طریقے پہ آ جائیں، یا تمہارے ملک میں آ گئے اس لیے تمہارے چیزوں میں آ جائے. نہیں، ہمارا اپنا ہے، اور ہم اس قابل بھی ہوں کہ ان کو ہم بتا سکیں. We do not ask them to share all our ethics. ہم نہیں کہتے کہ آپ سب ہمارے ایتھک پہ آ جائیں، اور نہ ان کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہم ان کے تمام ایتھکس کے اوپر عمل کریں گے. Particularly when we find the principles of life are clearly different. جبکہ زندگی کے سمجھنے کے اصول ہی ڈفرینٹ ہے مختلف لوگوں اور مختلف گورنمنٹ کے درمیان، تو ہم کبھی بھی ان کے سارے ویلیوز کو شیئر نہیں کر سکتے. جس طرح وہ اپنے پاپولیشن، اپنے لوگوں کو زندگی گزارنے کے جو اصول دیتے ہیں، اگر ہمارے عقیدے اور ہمارے ویلیوز کے لحاظ سے وہ بالکل مختلف ہے، تو مولا فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے. نو کمپرومائز آن ویلیوز، نو کمپرومائز آن ویلیوز. تو کتنا کانفیڈنس مولا ہم جماعتوں کو دے رہے ہیں، اور کتنا اعتماد مولا ہمیں ہمارے ویلیو سسٹم جو ہیں اس کے اوپر ہمیں دے رہے ہیں. Therefore, I have no intention whatsoever of allowing compromises to come into our value system, to please passing concepts about limitless freedom in social relationships or in the use of drugs, which in the end will be adverse to the quality of life of many Muris. یہ جو پاسنگ کانسیپٹ آف لمٹلیس فریڈم اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، انسانی تعلقات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے، خاندانی ریلیشن شپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے فریڈم کے نام. میں آزاد ہوں، میرا یہ حق ہے ذاتی طور پر، میں جو کچھ بھی کروں، اور کانسٹیٹیوشن ان کو کور فراہم کرتا ہے، گورنمنٹ ان کو لیگلائز کرتی ہے، چرچز ان کو ریکگنائز کرتی ہے. مولا نے فرمایا یہ پاسنگ فریڈم ان سوشل ریلیشن شپ، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ویلیو سسٹم کو سیکریفائز نہیں کریں گے. یہ پاسنگ ہے، مولا نے فرمایا یہ پاسنگ کانسیپٹ ہے، کوئی پرماننٹ کانسیپٹ نہیں ہے. Therefore, I say to my spiritual children today that as we look ahead, we must think of what we want to be. یہ underline کر لیجئے اپنے واسطے آپ. ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ We must think what we want to be. ہمیں کیا بننا ہے؟ Be yourself ہم کہتے ہیں نا. Don't try to be someone else. ہم کو کوئی اور نہیں بننا ہے، ہم جو ہے وہ بننا ہے. What you want to be. What is it that is important in our lives? What is it that is important for our children's life? ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہماری اولاد کے لیے کیا اچھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ آپ سوچیں، اور اسی کے مطابق آنے والے سالوں میں ہم اپنی زندگی لے کر جائیں گے. That is the guiding principle that we should work with. اس پر ہم کام کریں گے. ہم کو کیا بننا ہے، ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے کیا اچھا ہے، ہم وہ کام کریں گے. So I say to my spiritual children today, yes, we will seek to work with others. سب کے ساتھ کام کریں گے.
سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ول سیک ٹو بلڈ بریجز. ہاں برج بھی بنائیں گے, بٹ نیور ایٹ دا کاسٹ آف آور ویلیو سسٹمس اور آور آئیڈینٹی. دیٹ از اے کمپرومائز دیٹ وی ول ناٹ میک. ہمارے جو ویلیو سسٹم ہے اور ہماری پہچان ہے, اس کی قیمت پر ہمیں کوئی برج نہیں بنانا ہے, اس پر ہم کوئی سودا بازی نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی واضح, کلیئر کٹ اور لاؤڈ میسج امام زمان کا ہمارے ایتھیکل سسٹم کے بارے میں مولا نے فرمایا ہے. مولا نے فرمایا ہم ٹائٹل سے بھی نوازیں گے جماعت کو, اور مولا کتنی فکر کرتے ہیں جماعت کو, اور جماعت کی جو سائیکی ہے اس سے بھی مولا بظاہر بھی کتنی اچھی طرح واقف ہے, کہ مولا خلاصہ کرتے ہیں کہ ابھی جو ٹائٹل آئے گا تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ہمارا کیا ہوا, ہم نے پچھلے 2 سال بہت کام کیا ہے. تو یہ سن 2006 کے آخر تک جن لوگوں نے کام کیا ہے, مولا نے فرمایا ان کی ٹائٹل کی نوازش ابھی کی جائے گی. اور جن لوگوں نے گولڈن جوبلی سال کے درمیان 2007 اور 2008 کے درمیان خدمات انجام دی ہے, مولا فرماتے سن 2009 کے آخر تک ان کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. مولا فرماتے ہر چیز ایک طریقے سے اور ایتھک کے مطابق ہونا چاہیے. تو امام زمان کتنا جماعت کو کانفیڈنس پہ لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے ہماری جماعت کہیں بھی ذرا سے بھی کنفیوز نہ رہے کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ پھر مولا نے ہمارے لیڈرشپ کو ریکگنائز کیا. مولا نے فرمایا شاید آپ لوگوں کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اتنا میں شاید نہیں کرتا, کیونکہ شاید وقت اجازت نہیں دیتا, ٹائم نہیں ہوتا. مگر مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم امہ میں کوئی بھی ایسی جماعت ہے جن کے پاس اتنی شاندار لیڈرشپ ہے جتنی شاندار لیڈرشپ ہمارے پاس ہے. نذرانہ جو جماعت نے آفر کیا ہے, مولا نے اس کے امپیکٹ کا ذکر کیا, گریٹیٹیوڈ کا اظہار کیا مولا نے, اور مولا نے فرمایا کہ دس جنروسٹی ول ہیو اے میسیو امپیکٹ انشاءاللہ آن آور کیپیسٹیز ان دا ڈیکیڈز اہیڈ. ہماری صلاحیتوں پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. جس طرح ہم آج ہمارے پچھلے امام کی جبلیوں سے ہونے والے جو فائدے ہیں اس کے اوپر ہم کھڑے رہ کر آج ہم اپنا قد اتنا بلند کر پائے ہیں, انشاءاللہ اس جبلی پر ہم اور ہماری اولاد جو ہیں وہ کھڑی ہو کر اپنے آپ کو اور بلند کر پائیں گے. It will continue for many years in the future to enabling our institutions, our youth to move forward. جس طرح پچھلی جبلیوں کے ذریعے سے ہمارے ادارے آگے بڑھیں, ان کے ذریعے سے ہمارے ادارے اور ہماری نوجوان جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اور امام کے جو آخری الفاظ ہیں پیار اور محبت کے, مولا فرماتے I am ambitious for you. بہت لمبا فرمان تھا, مولا فرماتے ہیں مگر ہم آپ کی ہم اپنی جماعت کے لیے بہت زیادہ ایمبیشیس, آرزو مند ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, مگر ایک اچھی طریقے سے ایک بہتر معنی میں ہم آپ کے لیے ایمبیشیس ہیں. جس طرح ایک باپ ماں اپنی اولاد کے لیے ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی طرح کام کریں, ایتھیکلی کام کریں اور آگے بڑھیں. These are the thoughts that I share with you, and although I will be leaving you physically today, I am always with you. I watch over you, I think of you, I pray for you, and I want you to know that I am always with my Jamaat. I have had nothing else of real significance in my life other than serving the Jamaat. ہماری زندگی میں اپنی جماعت کی خدمت کے علاوہ اور کوئی اہم کام نہیں ہے, سگنیفیکنٹ کام نہیں ہے. 1957 کا فرمان کہ ہمارے دادا جان نے اپنی پوری زندگی اپنے روحانی بچوں کو ڈیڈیکیٹ کی تھی, ہم بھی اپنی زندگی آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ڈیڈیکیٹ کی امام نے, اور آج 50 سال کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ اب آپ کے لیے, بچوں کے لیے کام کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی اہم کام نہیں رہا ہے. اب دیکھیے امام زمان ہماری کتنی فکر کرتے ہیں. تو یہاں ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں.